بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عباس چیمہ، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ موجودہ دور کے جو واٹس اپ سسٹم ہے، فیس بک سسٹم ہے، اس کی وجہ سے مجھے بھی نہیں پتا کہاں تک یہ کہانی پہنچ رہی ہے۔ آواز تو میری حق اور سچ کی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کو محکمے سے بغاوت کر رہا ہوں۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس کا ہم کھائیں گے اس کا گانا بھی چاہیے۔ میں صرف اور صرف سسٹم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں، جس سسٹم میں ہم عرصہ دراز سے پھنسے ہوئے ہیں، اور حق و سچ کی بات کر رہا ہوں۔ بے شمار میرے کئی ایسے دوست بھی ہیں جن کا مجھے فون آیا ہے۔ کئی لوگ ڈر بھی رہے ہیں۔ کمزور آدمی ڈرتا ہے، بڑے دل والا آدمی کبھی نہیں ڈرتا۔ بڑے دل والا آدمی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ میں سسٹم کے خلاف جو آواز بلند کر رہا ہوں، یہ سب کو کرنی چاہیے۔ حق اور سچ کی آواز کو بلند نہیں کریں گے تو آپ بھی قصوروار ہوں گے۔ قابل احترام ہے ہمارے افسران، اور ہمیں احترام کرنا چاہیے، ڈسپلن فورس ہے، لیکن حق کی آواز کو بھی بلند کرنا چاہیے۔ نہیں تو یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ہوئی ہیں قومیں تباہ، حق کو چھپاتے چھپاتے اور جھوٹی ہاں میں ہاں ملاتے ملاتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 2 پوائنٹ جو میرے اہم ہیں، بلکہ 3 پوائنٹ اہم ہیں۔ ایک ڈاکٹر میر شیخ صاحب والی زیادتی، جس میں گالی بھی شامل ہے، جو کہ میری اپنی برادری کے لوگوں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ میں اس دن اس انٹرویو میں بتا چکا ہوں جو ڈاکٹر میر شیخ صاحب نے مجھے بولا تھا۔ ہر قوم کی ایک عزت اور غیرت ہے، اور ہونی چاہیے۔ تو مجھے اپنی برادری کے لوگ، جو جٹ برادری کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے یہ اتنا غصے کا اظہار ہوا کہ آپ نے یہ بتایا کیوں نہیں۔ میں نے پہلے بولا کہ میں گھر کی بات گھر اور باہر کی بات باہر تک رکھتا ہوں۔ یہ کمزور آدمیوں کی نشانی ہوتی ہے کہ باہر کا سارا واقعہ آ کے گھر شیئر کرو، تو جوانوں کا کام نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کی جو ڈیوٹی ہمارے اوپر ہے، گھر والوں کی ہے، وہ ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہر بندے کی ایک سوچ ہوگی، ہونی بھی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کلمات زبان سے کہہ رہا ہوں، جو بھی حق اور سچ کی سمجھ رکھتا ہے، اندر سے وہ بول رہا ہے، زبان پہ نہیں آ رہا۔ بے شمار، ابھی ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ اسکرین پہ میری طرح بے شمار لوگ آنے والے ہیں، اور اپنا آپ سنبھال رہے ہیں کہ نہیں یار، عباس چیمہ نے کوئی بات غلط نہیں کی۔ چونکہ ڈسپلن فورس ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ہرگز کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ ابھی مجھے ایز اے ایڈیشنل اسسٹنٹ میں چل رہا تھا منگو پیر میں، پبلک سے میرا ریلیشن اچھا تھا، بہت زیادہ لوگوں کی دعائیں لے رہا تھا، کام کر رہا تھا، اٹھ کے چلا جاتا تھا، کس سے زیادتی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور میرٹ کو سامنے رکھا ہے۔ تو کیا یہ میرا جرم ہے؟ جس کا پروف ہزاروں کی تعداد میں پبلک موجود ہے، جو کہ کسی وقت کال پہ آ سکتی ہے، بلکہ لوگوں کے فون آ رہے ہیں، میں لوگوں کو منع کرتا ہوں نہیں یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تھانہ سرجانی والا واقعہ، شبیر بلوچ صاحب عزت مآب کو بھی میری سچی بات کڑوی لگی۔ ابھی پتہ نہیں ٹرانسفر ہوئے کدھر گئے ہیں۔ اور جتنا کوئی کرپٹ آدمی یا تو محکمہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس کو بہت پروٹوکول ملتا ہے، یا کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو بہت پروٹوکول ملتا ہے۔ اس پروٹوکول میں میں شامل نہیں ہوا۔ مجھے بھی دعوت دی گئی تھی آج سے 2 ہفتے پہلے کسی علاقے میں، چونکہ میرا ان سے بھی یہی اختلاف تھا۔ اور ڈی ایس پی صاحب جو یہاں سے ظلم کا شکار ہوئے، سمجھو ان کے ہاتھوں ہی ہوئے کہ ڈی ایس پی علی انور شاہ صاحب، ڈی ایس پی سرجانی، انتہائی ایک شریف سید خاندان اور اچھی سوچ کے مالک تھے، جن کو سازش کے تحت یہاں سے نکالا گیا۔ ان کی جو پوری سٹیٹمنٹ ہے ان کے پاس ہے، وہ بھی اگلنے والے ہیں کہ ایس پی شبیر بلوچ صاحب بھی اس علاقے میں ڈائریکٹلی 4 لاکھ روپے ہفتہ کی شکل میں لے رہے تھے۔ نام بھی انہوں نے مجھے لکھوائے ہیں، میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا، وہ خود ہی یہ سارا تذکرہ کر دیں گے اور کرنے والے ہیں۔ اور بے شمار، اور انہوں نے بے شمار اپنی پاور پہ
ڈیزل ایرانی دوسرے کام کے کیسز کیے یہاں اس تھانے میں، اور وہ حق اور سچ پہ چلتے چلتے ان ظالموں کا سازشوں کا شکار ہو کے اس وقت ڈی ایس پی ٹریفک کرنگی سائڈ پہ ہے۔ اسی طرح بے شمار لوگ رابطے کر رہے ہیں میرے سے اور آپس میں بھی کر رہے ہیں، جیسے کبھی سلیم اللہ قریشی صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹ دی ہوگی حنیف دوامی صاحب کو، وہ بھی سکرین پہ آنے والے ہیں۔ اور جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اب یہ ہمارے افسران بالا بھی جانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے عنقریب جانے والے ہیں، کیونکہ کوئی بات نہیں چھپتی۔ میں اس فورس کی عزت کے لیے، اس کی سسٹم کو، خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا، کروں گا، اور میرا جہاں مرضی جو کوئی بگاڑنا چاہتا ہے وہ بگاڑ لے، جس کا خدا کچھ نہ بگاڑے وہ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں حق اور سچ پہ ہوں اور رہوں گا۔ مجھے کافی لوگوں کی طرف سے، کمزور دل طبقہ کے لوگ جو ہمارے محکمے میں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں چیمہ صاحب کیا بنے گا، کیا کر دیا ہے۔ بات تو آپ کی ساری سچی ہے، لیکن اوپر سسٹم خراب ہے۔ تو سسٹم کے لیے تو میں یہ سارا رونا رو رہا ہوں کہ کب تک غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ افسروں کا احترام واجب ہے، ہمارے سپاہی سے لے کے ہر سینئر جونیئر کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہاں تو آج کل عدالتیں بندوں کو بری کر رہی ہیں تو تفتیش والا جیل میں جا رہا ہے کہ آپ کی تفتیش صحیح نہیں تھی۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کبھی غور سے کبھی تو سوچا ہے؟ یہ کافی کیسز ایسے بھی اس منظر پہ آنے والے ہیں کہ جن کا گناہ نہیں ہے، بولے تفتیش آپ کی ناقص تھی، تب بندہ بری ہو گیا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ میں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بے شمار غلط ایف آئی آروں کے چکر میں لوگ جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ظلم ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے کہ افسران جو ہے، جن کو میں کہتا ہوں، ابھی بھی لانیہ کہتا ہوں کہ ان کو کسی بھی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ صرف پی ایس پی ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ تفتیش کے ماہر لوگ جو ہیں وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو چند رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہونے والے۔ آگے یہ نظام کس کے ہاتھ جائے گا؟ یہ تفتیشیں کون کرے گا؟ ڈیوٹی افسر سسٹم تک بھی پرانے منجے ہوئے انسان جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہیں۔ تو یہ نئی نسل کو ہم نے اویئرنیس دینی ہے، ہم نے ہی سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ میں نے پہلے بولا کہ سدا بادشاہ اللہ کی ہے، اور اس کے بعد نیچے جو ہمارا چھوٹا طبقہ ہے اس کو ہم نے یہ سارا کام بتانا ہے۔ میں اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں نے کوئی تیر نہیں چلائے۔ میرا ایک ہی ہے کہ میری خوش اخلاقی، پبلک سے میرا رویہ جو ہے وہ میری کامیابی کی ضمانت بنا ہوا ہے، جو کہ اس وقت پبلک روڈوں پہ بھی آ رہی ہے، آنے کے لیے تیار ہے۔ میں جب ایسا جو شپ کا خود ہی شوقین نہیں ہوں، ایڈیشنل کو لگا دے وہ بھی ٹھیک ہے، میں ایڈیشنل کے بھی چکر نہیں ہوں۔ میں ایک صاف ستھری نوکری، پبلک کمپلین افسر رہوں گا تب بھی میری عزت وہی ہوگی، ڈیوٹی افسر بیٹھوں گا تب بھی میری عزت وہی رہے گی۔ میرا جو مشن ہے خوش اخلاقی کا، وہ تو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا نا جی۔ تو مجھے مقصد کلوز کرنا کون سے رول میں ہے کہ کلوز کر دو؟ اس کا مقصد ہے کہ میں نے سرجانی میں آواز بلند کی تو کلوز ٹرانسفر، یہاں پہ آواز، تو یہاں تو مجھے آواز بھی بلند کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ تو بعد میں ملا میرے ٹرانسفر کے بعد۔ جو مجھے کلوز کر دیا گیا، وہ کلوز والا لفظ مجھے بتایا کہ کیوں، کہ تھانے سے کلوز کر دو اس کو۔ میری پوسٹنگ ایس ایس پی صاحبہ کے دفتر میں ہے، پبلک جو ہے وہاں رول رہی ہے، دھکے کھا رہی ہے۔ میں اس بات کا جواب مانگتا ہوں صرف، مجھے ایسا جو لگنے کا کوئی شوق نہیں، جو کرے گا سو بھرے گا، آج نہیں تو کل۔ میں سارے ان افسران کو کہہ رہا ہوں کہ جو مال کما رہے ہو، کس کے لیے کما رہے ہو، یہ اولاد قبروں پر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ خدا کے خوف سے ڈرو، پبلک سے ریلیشن اچھے رکھو، پیار کرو، محبت کرو۔ اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کیوں نہیں سوچتے، کیپٹن آصم صاحب کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہیرو پولیس افسر ہے جس کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں؟ یار یہ کیا فن ہے اس کے پاس؟ دوسروں کو یہ فن کے بارے میں بتائیں کہ عباس چیمہ دیکھو کتنا نام کما رہا ہے، پولیس فورس کے لیے اچھا نام کما رہا ہے، آپ کیوں نہیں سوچتے؟ مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے، نہ تو میں بھوکا بیٹھا ہوں، اللہ معاف کرے، یا میری روزی روٹی صرف بس اسی وردی میں۔ وردی میرا ایک شوق ہے، میرا ایک فخر ہے، اور فورس میرا ایک فخر ہے، لیکن جو حالات واقعات بیت رہے ہیں میں اس کے خلاف ہوں کہ پورے کراچی میں نہیں، پورے سندھ میں نہیں، پورے پنجاب میں سسٹم ہونا چاہیے کہ پولیس افسران کو، خاص کر سب سے پہلے ڈیوٹی افسر، اس کے بعد دوسرا جو عملہ ہے اس کو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ میں پولیس ٹریننگ کالج میں لیکچر دیتے ہوئے لڑکوں کو کہہ کے آیا تھا، جو آج مجھے سلوٹ کرتے ہیں، 2 سال پہلے جب میں اپر کورس پہ گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ کارڈک پیشنٹ ہونے کے باوجود میں نے اپر کورس کیا، میں کیا بتاؤں، ہمت نہیں آ رہی۔ 5 دفعہ انجو پلاسٹی ہونے کے باوجود میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میرے کو پرابلم ہے۔ میں نے اپنی بیماری کو اس کے اندر آڑے نہیں آنے دیا ڈیوٹی کے اندر۔
پھر بھی میں ہی غلط ہوں؟ ذرا خوف خدا رکھنے والے لوگ سوچیں، گالیاں مجھے افسر دے پھر بھی میں خاموش، برداشت، حق پہ چلنے کی سزا میرے کو دی جا رہی ہے، کیوں؟ کوئی ہے سوچنے والا؟ آخر خدا کی ذات تو ہے، اور جس کا نظام بہت بڑا ہے، پوری کائنات کو وہ ایک مالک چلا رہا ہے، نیچے کوئی پی ایس پی نہیں چلا رہے، یہ مالک ہی چلا رہا ہے۔ میری باتوں کو ذہن میں رکھ کے سوچو کہ عباس چیمہ کیا کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اپنی اصلاح کرو۔ میں ہر روز اپنی اصلاح کے لیے سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں سے ایسے نہیں، مجھے یہاں سے ایسے کرنا چاہیے۔ میرا جرم کون سا ہے؟ مجھے صرف یہ بتایا جائے۔ ان افسروں سے میں یہ پوچھتا ہوں، قابل احترام بے شمار ہمارے افسر ہیں جن کا میں ذکر، بے شمار افسران کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا کہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے افسر ہمارے ملک میں، پاکستان میں، سندھ میں موجود ہیں، بلوچستان میں، کے پی کے میں موجود ہے، لیکن افسوس کہ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔